اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر ہے جی، مکی سورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے کہ انسان بے شک خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیکوکار ہو گئے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین۔ بڑی عظیم صورتوں میں سے ہے جی، بڑی عظیم صورتوں میں سے ہے۔ عصر اور دہر دونوں ہی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کے ایک لمبے عرصے کو، اور عصر کہتے ہیں زمانہ جو گزر رہا ہے، ہر لمحے جو گزر رہا ہے، کنٹینیوس ٹائم جو ہے، یہ وقت جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ عصر ہے۔ اور عصر کی خوبی ہوتی ہے تیزی سے گزر جانا۔ جیسے ابھی دیکھو، آپ 3 بجے آئے، ہمیں ڈسکشن کرتے ہوئے 4 بج گیا، یہ عصر تھا، دہر نہیں ہے۔ دہر ہوتا ہے ایک طویل زمانہ، زمانے کا ایک طویل حصہ جو گزر گیا۔ تو یہ وقت کی جو رفتار ہے، جو وقت کا گزرنا ہے، جو وقت کی دوڑ ہے، بڑا پرانا شعر ہے، وقت کی پابندی کے مضمون میں ہوا کرتا تھا، مگر بڑا صحیح ہے وہ، کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کہ جو کلاک لگا ہوا ہے، اس کی ٹک ٹک یہ بتا رہی ہے کہ تقدیر سے زندگی کا ایک اور لمحہ گزر گیا۔ وہ ٹک ٹک ٹک، وہ سیکنڈ کی سوئی کا دی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک سیکنڈ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ گزر گیا گزر گیا گزر گیا۔ تو وہ ہر گزرتا سیکنڈ ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے، یہ ہے عصر۔ او ہو سال گزر گیا، او ہو 1 مہینہ ہو گیا، اور یہ اچھا آج جمعہ بھی آ گیا، سبحان اللہ، یہ عصر ہے، دوڑ رہا ہے، یہ عصر۔ تو انسان کی زندگی کا وقت تیزی سے ہی گزرتا ہے جی، یہ درست ہے کہ اب وقت اور تیز ہو گیا ہے۔ اس کی ایک تو ریلیجیس ریزن ہے، بے برکتی۔ اللہ کی راہ میں جو چیز دیں گے اس میں برکت آئے گی۔ اب آج اوور آل آپ انسانوں کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کوئی نہیں دے رہے نا، تو لہٰذا وقت نہ دینے کی وجہ سے وقت کی برکت ختم ہو، یہ بڑا ایک سبب ہے۔ دوسرا اس کا لاجیکل ریزن بھی ہے، کشش ثقل جتنی کمزور ہوتی ہے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ لہٰذا اب یہ ایک طے شدہ فیکٹ ہے کہ جو خلاباز خلا میں جاتے ہیں، خلا میں کشش نہیں ہوتی، تو وہاں پر گھنٹہ گزار کر آتے ہیں نا، تو زمین کے 100 سال کے برابر ان کی ایجنگ ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں کو، ان کی باڈی کو فرق پڑتا ہے۔ ہاں، کاربن ڈیٹنگ سے بات پروفڈ ہو چکی ہے، اب تو یہ ایک سائنٹیفک اصول بن چکا، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا جتنی کشش ثقل کمزور ہوگی، وقت اتنی تیزی سے گزرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جب بڑے پہاڑوں پر جائیں، جیسے ہمالا وغیرہ پہ، قراقرم وغیرہ پہ چڑھ گئے، تو ٹائم تیزی سے گزرتا ہے۔ اور یہ جو ہوتے ہیں یہ کوہ پیما، پہاڑوں پر جانے والے، ان کی بھی ایجنگ میں فرق آتا ہے، پر وہ اتنا مائنر ہے، کیونکہ کشش ثقل ختم تھوڑی ہوتی ہے۔ پہاڑ بہت اگر اونچا ہے، جیسے ہمالیہ، قراقرم، تو تھوڑا کشش ثقل کی فرق آتا ہے، وہ فرق بھی پوائنٹ اشاریاز میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو فرق آتا ہے کو پیماؤں کی ہڈیوں پر، باڈی پر، وہ بھی بہت مائنر ہوتا ہے، کہ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ خلا نوردوں کا کلیئر ہوتا ہے، ایسٹرونوٹس کا کلیئر ہوتا ہے۔ وہ کیوں کلیئر ہوتا ہے؟ کیونکہ خلا میں کشش ثقل ہے ہی نہیں، اسی لیے آپ خلا میں ٹھہر نہیں سکتے، آپ گھومتے رہیں گے۔ یہ ٹھہرنا کشش ثقل کی وجہ سے، تو خلا میں کشش ثقل نہیں ہے، نو گریوٹی ایٹ آل۔ تو وہاں پر پھر گھنٹہ گزار کر آنے والا 90 سے 100 سال کے درمیان اس کی ایجنگ ہوتی ہے، ٹائم اتنا ریپڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں؟ ہماری یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، شروع سے ایکسپینڈ ہو رہا، سمجھتے، وسیع ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، چیزیں دور دور ہوتی جا رہی ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں۔
یہ فیکٹ ہے، یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. زمین ایکسپینڈ، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، سیارے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ عمل بہت سلو ہے لیکن ہو رہا ہے ایک خاص رفتار کے ساتھ. تو وہ جیسے جیسے فاصلے بڑھ رہے ہیں نا، کشش ثقل بھی، کشش ثقل کیا ہے؟ یہ جو ستارے سارے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں نا، ان کا بیلنس ہے. چاند بھی کھینچتا ہے، سورج بھی کھینچتا ہے، زمین بھی، سب سب کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ جو پلنگ پاور ہے، یہ کلیکٹیولی جو ہماری زمین پر اکٹھی ہوتی ہے، یہی کشش ثقل ہے. یہ ایک بیلنس بنا ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ اللہ کی بنائی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ یہ ستارے ایک دوسرے سے سب تھوڑے تھوڑے دور ہو رہے ہیں. یہ بہت سلو عمل ہے، بہت سلو عمل ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے یہ فاصلہ بڑھ رہا ہے، کشش ثقل کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ جو ستارہ سیارہ جتنا دور جا رہا ہے اس کی پل اتنی کم ہو رہی ہے نا. اور اسی وجہ سے وقت تیزی سے گزرتا ہے. ہاں، اور یہ اور تیز ہوتا جائے گا. یہ ایک قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اصل میں یہ علامت قیامت سے جڑی ہوئی ہے. قیامت کیا ہے ایکچولی؟ قیامت ہے کشش ثقل کا ختم ہو کر سیاروں ستاروں کا ایک دوسرے سے ٹکرا جانا. تو وہ اس کے سب اسباب ہیں. آخری سبب وہی ہوگا، سور پھونکا جانا، لیکن یہ سب اسی کے حصے ہیں جو رونما ہو رہے ہیں. تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے جی. ویسے ہر عہد میں انسان کی زندگی جلدی ہی ختم ہو جاتی. جلدی سے مراد یہ ہے جب وقت بہت تیز نہیں بھی گزر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب لوگ ہزار ہزار سال کی بھی زندگی پا رہے تھے، تو بہرحال ایک ایک کر کے صحیح دن ان کی زندگی سے نکل تو جاتے تھے. 1000 سال بعد بھی ہے تو مرنا ہی نا. تو وہ عمر جو بیتی جا رہی. ہاں، فخر الدین رازی رحمہ اللہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف والے سے سیکھا. وہ بازار میں برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، اس آدمی پہ رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. برف گل رہی ہے نا ہر لمحے کے ساتھ. تو کہتی اس کی اس پکار سے مجھے سمجھ آئی کہ جیسے اس کی برف گھلتی جا رہی ہے، میری تو عمر گھلتی جا رہی ہے بائی ایوری پاسنگ سیکنڈ. تو وقت جو گزر رہا ہے، اگر تو وقت ٹھہر جائے تو پھر تو معاملات ہمارے ہاتھ میں ہو جائیں نا. مگر وقت نہیں ٹھہرتا، اچھا ہو یا برا. یہ اللہ کا فضل بھی ہے نا. ورنہ برا وقت رک جائے تو ہم کیا کریں. تو شکر ہے، میری والدہ ایک جملہ کہا کرتی تھی، اچھا وقت نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہنا. او دیٹس فیور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا. اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. یہ اللہ کا فضل ہے کہ مشکل سے مشکل ترین وقت پھر باہر حال گزر جاتا ہے. ہاں، جیل میں بھی زندگی گزر ہی جاتی ہے نا. رک جائے تو کیسے گزرے. بیماری میں کیسی کیسی لوگوں کو تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. ابھی سیاست سے ریلیونٹ ہی ہو گئی بات، لیکن خیر سیاسی اعتبار سے نہیں کر رہی، سنجیدگی سے کر رہی ہوں. خیر سیاست بھی بڑی سنجیدہ چیز ہے، ہمارے یہاں مذاق بنی ہوئی ہے. یہ ابھی جب 24 نومبر کو جو کچھ ہوا، تو وہ جو بندہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو پھینکا انہوں نے اوپر سے، اور وہ واقعی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی تصدیق بھی ہوئی بعد ازاں. اس نے منت مانی تھی، صحیح غلط کو چھوڑے، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے نماز کا احترام تو ہونا چاہیے. اس نے منت مانی تھی کہ اگر میں جلسہ گاہ تک پہنچ گیا تو کنٹینر پر نفل شکرانہ پڑھوں گا. وہ نفل شکرانہ پڑھ رہا تھا، وہ ایکچولی نماز ہی پڑھ رہا تھا. انہوں نے پھینک دیا، اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس کو پسلی وغیرہ میں بھی فریکچر آئے. بچ گیا مگر بہت زخمی ہوا. نام اب میں بھول گئی ہوں، لیکن ضلع پھالیا کا رہنے والا ہے وہ بندہ. طاہر سمتنگ نام ہے اس کا، عطا طاہر یا طاہر عطا کچھ ایسا نام ہے، میں بھول گئی ہوں پورا نام. بہرحال تو میں آپ کو پتا پچھلے دنوں گر گئی، سلپ ہو گئی، تو میرے گھٹنے پہ چوٹ آئی. شکر الحمدللہ کوئی فریکچر نہیں ہوا، لیکن سردی ہے، درد بہت تھا. پہلے دن تو اتنا درد تھا کہ نہ میں بار بار رو پڑتی تھی. حالانکہ میں چھوٹے موٹے درد کو پرواہ کرنے والا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ آئی ایم اسٹرانگ، لیکن درد تھا ہی بہت زیادہ، بہت زیادہ درد تھا.
تو اب رات ماشاءاللہ سردیوں کی تو وہ گزر نہیں رہی تھی، تو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے وہ بندہ یاد آیا آؤٹ آف نو وے، کہ میں نے کہا وہ جو گرا ہے اور اس بیچارے کو اتنے فریکچر ہوئے ہیں کہ اس کے دونوں بازوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کی پسلیاں جو ہیں وہ فریکچر ہوئی ہیں، اس کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ جو بھی ہے پڑھ تو نماز ہی رہا ہے نا، کیوں پھینکا اسے اوپر سے نیچے۔ اللہ کو کتنا غضب آیا۔ اف۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ رات رک جاتی تو کیسے گزرتی۔ دوسری بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ شکر ہے کہ فائنلی تو یہ رات گزر ہی جائے گی، درد کتنا بھی ہو، شکر ہے رات گزر ہی جائے گی نا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے جی کہ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر جاتا ہے، اور انسان اس کیفیت سے نکل آتا۔ وقت گزر جاتا ہے، اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی حسین بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں گناہ سے بچو، گناہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا عذاب باقی رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ، جیسے فلم دیکھ رہے ہیں، گناہ ہے اسلام میں، اب فلم دیکھ کر مزہ آتا ہے، انٹرسٹنگ ہوتی ہے، وہ لذت تو فلم ختم ہوئی تو ختم ہو گئی، لیکن جو فلم دیکھنے کا گناہ ہے وہ تو لکھا گیا نا۔ اور کہتے ہیں لوگوں نیکی کرتے ہوئے مشقت سے نہ گھبراؤ، کیونکہ نیکی کرنے کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے تو مشقت ہے نا، سردی ہے وضو کریں گے پھر اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، تو نیکی کرتے ہوئے مشقت سے نہ گھبراؤ، کیونکہ نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور اجر باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بڑی ہے، وقت گزر جاتا ہے، اعمال رہ جاتے، لہذا ہر حال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا یہ مومن کی صفت ہے۔ تو عصر سے مراد یہ زندگی ہے جو ہر لمحے کے ساتھ گزر رہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں جو اتنے صدیوں سے انسان جی گزرے ہیں، جتنی پیچھے آپ پتا کر سکتے ہیں کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ انسانوں نے خسارے کا سودا کیا۔ خسارے کا سودا کیا ہے؟ دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دی۔ سب کا یہ حال ہے، آج بھی یہی حال ہے، یہی چل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں دبئی والوں نے مندر بنوایا، بنوایا نا، کیوں بنوایا؟ کیا وہ بت پرستی کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیا ان کو پتا نہیں کہ اسلام میں حرام ہے؟ حرام ہے نا، کیوں بنوایا؟ کہ ہم یہاں پر ایک مندر بنائیں گے۔ آپ کو پتا ہے پورے عرب پیننسولا میں کوئی مندر نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مندر توڑوائے کوئی مندر نہیں ہے۔ اب عرب خلیج میں پہلا وہ بنا مندر، اب کیا ہوگا؟ ہر پیسے والا ہندو کیا کہے گا؟ میں ذرا مندر تو دیکھ کر آؤں، مندر بنا ہے نا، عربوں میں ایک ہی مندر ہے، ویسا دیکھ کر تو کیا بڑھے گا ان کا؟ ٹورزم۔ صرف اپنے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ مندر بنایا، تو دنیا کی خاطر دین بیچا، بیچا نا۔ حالانکہ کوئی بھوکو مر نہیں رہی ہے، بہت پیسہ ہے مگر اور کی بس۔ یہی حال سعودیہ والوں کا۔ ابن سلمان نے کس لیے کانسرٹ کروائے ہیں؟ وہ جو شہر بنا رہے نیون سٹی، کیوں بنا رہے؟ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے بنا رہے ہیں۔ ٹورسٹ ٹائم، مجھے بتائیں پیسے کی کمی ہے ان کے پاس؟ سونا ان کے پاس ہے، تیل ان کے پاس ہے، جواہرات ان کے پاس ہے، حج ان کے پاس ہے۔ حج کی انڈسٹری ہوتے ہوئے اور کسی انڈسٹری کی ضرورت کیا ہے؟ حج ان کے لیے تو انڈسٹری ہے نا، حج پر کاروبار ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، حلال و جائز کاروبار کرو حج کے اوپر، آنے جانے کے تھوڑے بہت جو لے لیتے ہو نفع وہ بھی لے لو، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے علاوہ لوگ آ رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ظاہر ہے لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کے پیسے پے کر رہے ہیں، وہ سارے پیسے انہیں کو جا رہے ہیں نا، لو کوئی بات نہیں۔ سارا سال حاجی کے علاوہ عمرہ کرنے والا زائر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ سارا سال آپ کو دے رہا ہے، جو جا رہا ہے وہاں سے شاپنگ کر رہا ہے، سونا خرید رہا ہے، ابائے خرید رہا ہے، پیسے کس کو جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو جا رہے ہیں۔ تم تو آلریڈی کما رہے ہو، تو یہ گند کیوں بول رہے ہو؟ ٹورزم بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہارے پاس زائرین ختم نہیں ہو رہے، ٹورسٹ کیوں بلا رہے ہیں تم نے بھائی؟ رہنے دو، نہیں ہوس۔ تو دین بیچ کر کیا خرید رہے ہیں دنیا؟ خسارے کے سودے، ہر طرف یہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو دو بڑی مثالیں دی ہیں، آپ اپنے گھر سے شروع ہوں اور آپ دیکھنا شروع کر دیں، ہر کوئی یہی کچھ کر رہا ہے۔
ہر کوئی یہی کچھ کر رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے. سب کو پتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، غلط کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چن رہے ہیں. یہ ہے خسارے کے سودے. اس سے بچ سکتے ہیں، ان خساروں کے سودوں سے ہم بچ سکتے ہیں. 4 صفتیں ریکوائرڈ ہیں جی. فرسٹ، ایمان. اس سے کہ اس دنیا کی زندگی میں گھاٹے کا سودا نہ کرے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا گھاٹے کا سودا کرنے سے بچنے کے لیے 4 صفتیں درکار ہیں. فرسٹ، الذین آمنوا، ایمان لے آؤ. ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں ہیں جی. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. زبان سے کہو، دل سے مانو، عمل بھی کر کے دکھاؤ. عمل کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکے تمہارا، یہ توحید ہے. شرک کا کوئی عمل تم سے سرزد نہ ہو. اذان ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھو. مومن عورت ہے تو پردہ کرے، مومن مرد ہے تو جماعت میں جائے، داڑھی رکھے. رشتے نبھانا، وہ ہر قدم جسے پتا چلے مسلمان. بورڈ گلے میں تھوڑی ڈال کے پھریں گے آئیے میں مسلم اوپر لکھوا لوں. تو ایمان. اس کے بعد پھر وعامل الصالحات، وہ نیک کام کرتے. فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، فرائض سے آگے آ جائیں. معاملات اچھے ہوں، والدین کے فرما بردار ہوں، بیویاں شوہروں کی فرما بردار ہوں، شوہر بیویوں پر مہربان ہوں، اولادوں کی تربیت میں اپنا رول ادا کرے، بہن بھائیوں سے ملے، سود سے نظام کو پاک کرے، انصاف کا نظام قائم کرے، عادل کا نظام قائم کرے، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرے، رمضان کا حق ادا کرے. ایک ایسا معاشرہ جس میں اچھا کام کرنا اچھا سمجھا جاتا ہو، اس کا قیام کرے. صالح معاشرہ. تو صرف فرائض نہیں، فرائض تو آمنو کے اندر آ گئے. ایمان لانے کے بعد اپنی حرکتیں بھی نیک کر لو، برائیاں چھوڑ دو، اچھے ہو جاؤ. متقین یہی ہیں. الصالحات اور متقین ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. صالحات میں وہ لوگ شامل ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں، اور متقین جو برے کام نہیں کر رہے ہیں. ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں، یس اور نو کی شکل میں. اچھا کام کرنے والا صالح، برا کام نہ کرنے والا متقی. ایک ہی بات کے 2 رخ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرو، تلقین کرو. جب بیٹھو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کہو. جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے اس سے حق بات کہو. جب کوئی ڈسکشن کرے اس سے حق بات کہو. یعنی آپ کی بیٹی آئی اور وہ کہتی ہے کہ بڑا میرا موڈ خراب ہے امی. کیوں بیٹے؟ میرا میاں تو اپنے ماں باپ پر ہی پیسے لٹاتا رہتا ہے، ہم گھر کیسے بنائیں گے؟ اب حق بات کیا ہے؟ اس کے ماں باپ کا اس کے پیسے پر حق ہے. تمہارے نصیب میں گھر ہوگا تو بن جائے گا، تم ان کی خدمت کرو، خود بھی خوشی سے حصہ لو، ان کی دعاؤں سے اللہ تمہیں اس سے زیادہ دیں گے. حق بات. میرے میاں تو اپنی بہنوں کے پاس ہی گھسے رہتے ہیں یا بھائیوں کے پاس ہی گھسے رہتے ہیں، واٹس ایور ایسی باتیں ہوتی ہیں. وہ اس کی بہن بھائی ہیں، تم بھی ان سے خوش دلی سے ملو. وائس ورسا. بیٹے کا منہ بنا ہوا ہے، کیا بات ہے موڈ کیوں خراب ہے؟ میرے ساس سسر روز ہی بیٹی سے ملنے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، عزت کرو ان کی، صحیح طرح ملو ان سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا تمہارے گھر پر ہمارا حق ہے اتنا ہی اس کے ماں باپ کا بھی تمہارے گھر پر حق ہے. آگے تو کیا ہو گیا؟ اس کی بہن پھر آ رہی ہے، آنے تو کچھ نہیں ہوتا، ملنے آ رہی ہے. تمہاری بہنیں آ سکتی ہے، اس کی بھی آ سکتی ہے. منہ بنانے کی کیا بات ہے؟ کوئی منہ بنانے کی بات نہیں. حق بات کرنا. یہ میں نے گھر کی بنیادی مثال دی ہے. یہاں سے شروع ہو جائیں اور حکمران تک حق بات. جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کریں. بڑا مشکل ہے. ہاں، غالب کہتے ہیں کوئی تو حق شناس ہو یا رب، ظلم کو ناروا کہے کوئی. وہ جو مشہور غزل ہے اقبال کی، سوری غالب کی، اقبال کی نہیں، غالب کی. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اسی کا شعر ہے، کوئی تو حق شناس ہو یا رب، ظلم کو ناروا کہے کوئی. تو حاکم ظلم کر رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. مرے ہوئے یزید کو تو گالیاں سب دے لیں گے،
زندہ یزید کا ہاتھ کون روکے گا؟ تو جہاں غلطی دیکھو روکو. ہاں، جہاں غلطی دیکھو روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر فرض کر دیا گیا ہے کہ برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے برا کہے. زبان سے برا نہ کہہ سکے تو پھر دل میں برا سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو یہ وصیت بالحق کی ہے نا. اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کے گھر میں جا کر یا سڑک پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہے یہ صحیح ہے. یہ ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوگا بھائی، اپنے گھر سے شروع ہوگا. میرے گھر میں بھی جو غلط ہے میں اس کو غلط کہوں. اگر میری والدہ بینگ ساس سخت ہے اور وہ بہوؤں کو بول رہی ہیں تو ان کو کون سمجھائے گا؟ بیٹی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کہ امی آپ غلط کر رہی ہیں، مت کر. سمجھا؟ اگر بھائی غلط ہے اس کو کہیں غلط ہے. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. یہ ہمارا فرض ہے. اور اس میں رشتے ناتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غلط غلط ہی رہے گا چاہے وہ کتنا ہی ہمارا قریبی کیوں نہ ہو. اللہ کہتے ہیں دنیا میں تو تم ان کے لیے بحث کرتے ہو، قیامت کے دن ان کی حمایت میں کون لڑے گا؟ تم. نہیں، قیامت کے دن کسی نے نہیں لڑنا. ہم تو اتنے بے حس ہو گئے نا. جیسے سردی آتی ہے تو لوگ وہ لگا لیتے ہیں، وہ جس سے کھینچ لیتے ہیں گیس، کمپریسر. اور کہو نا کہ آپ نے کمپریسر لگایا ہوا ہے. ساریا نے لایا ہوا ہے. آپ نے اپنا حساب دینا، ساریا نے تھوڑی دینا. چوری کی گیس ہے کہ نہیں؟ چوری کی گیس ہے، لیگل بھی کرائم ہے. سوئی گیس کا محکمہ بھی منع کرتا ہے، کرائم بھی ہے. اور اللہ کے ہاں بھی چوری ہے. ہاں، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر بناؤ تو ہمسائے کی دھوپ نہیں روکنی. اللہ کے نبی میرا گھر اونچا ہے، دیکھو پھر اس کا صحن چھوڑ کے اپنا گھر بناؤ اوپر والا پورشن. دھوپ نہیں روکنی اگلے کی، اس کی ہوا نہیں روکنی. پہلے جس کا گھر بنا ہوا ہے دوسرا بناتے ہوئے دیکھے گا کہ میرے گھر سے اس کے گھر کی ہوا نہیں رکنی چاہیے. یہ لا ہے، اسے لا آف ٹاٹ کہتے ہیں. یہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے. یہ پہلے کہاں تھا؟ پہلے نہیں تھا. اپنے گھر کا گند تم اگلے کے گھر کے آگے نہیں پھینک سکتے، اجازت نہیں. تمہارے گھر کا دھواں ہمسائے کے گھر نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دھواں کیسے روک سکتے ہیں؟ چولہا ایسی جگہ پر مت بناؤ کہ ہمسائے کے گھر سارا جو ہے اس کا دھواں جائے. مت بناؤ. تو آپ خود سوچیں، جہاں ہوا اور دھوپ پر ہمیں حکم دیا گیا کہ دوسرے کا حصہ نہیں لینا، گیس تو پھر ناپی تو لی جاتی ہے. کہاں یا کہاں الاؤڈ ہے؟ جائز ہے؟ حرام. اچھا، حلال روزی کمائی ہوئی ہے محنت کے ساتھ، حرام گیس پر پکا کر کھانا حرام کر رہے ہیں. حرام صرف اللہ اکبر پڑھنے سے اور نہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، چوری سے بھی ہوتا. اگر آپ بکرے کا گوشت چرا کر بھاگ جائیں دکان سے تو حرام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. تو حلال خریدا ہوا بکرے کا گوشت حرام گیس کے اوپر پکائیں گے تو حرام نہیں ہوگا. ایک حرام چیز سارے کھانے کو حرام کرے گی کہ نہیں؟ اچھا چلیں اور کلیئر کرتے ہیں. آپ نے گوشت خریدا، سب کچھ خریدا، نمک آپ نے چوری کر لیا. فرض کر لیں ہمسائے کے گھر گئے، چوری کر کے لیا. اب وہ نمک تو آپ نے ایک چمچ ہی ڈالنا ہے. تو جو آلو سبزی گوشت ڈالا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس چوری کے نمک کی وجہ سے حرام ہو گیا. اچھا، پانی چوری کیا ہے آپ نے، کسی کا کنیکشن ہے، آپ نے ادھر سے چوری اپنے گھر میں کر لی، اس کو نہیں پتا، آپ کا بل بھی وہ بھرتا ہے. آپ کے اس پانی کی وجہ سے آپ کا کھانا وغیرہ پانی پینا سب حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو گیس نہیں آتی اس میں؟ گیس بھی تو آتی ہے. آپ نے اگلے کے حصے کی گیس کھینچی، وہی وقت ہے اس کے بچے نے بھی اسکول جانا ہے، وہی وقت ہے اس کے میاں نے بھی آفس جانا ہے، وہی وقت ہے انہوں نے بھی دوپہر کا کھانا کھانا ہے. رات کا کھانا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے ہر گھر کا. 15 منٹ آگے 15 منٹ پیچھے سے زیادہ کیا فرق پڑ جائے؟ آپ نے تو چولہے جلا لیے اور اگلا بیچارے کے چولہے بند کر دیے. اور اگر اس کے پاس سلنڈر کے بھی پیسے نہ ہو پھر
تو آپ نے ظلم کیا. حالانکہ بل آپ ہی بھریں گے، بے شک آپ کمپریسر سے کھینچ رہے ہیں، جتنی گیس آ رہی ہے بل تو اسی کے حساب سے دیں گے، لیکن آپ نے اگلے کی چیز تو چھینی. حق نہیں، حق نہیں. ایک بات تو جی جی کہیں. ہمارے گھر اتنا 7 کا نیٹ آتا ہے کہ بیٹھی ہوں نا تو ان کے سگنل آتے ہیں اور ہم یوز بھی کرتے ہیں. ان کو پتا ہے تو کوئی حرج ہے. اب یہ نہیں پتا ان کو پتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر بتا دیں، جیسے فائزہ کا میرے کمرے میں بڑا اچھا آتا ہے، میری ادھر کی نیبر ہے، تو وہ خود انہوں نے مجھے اپنا وہ دیا پاسورڈ وغیرہ. تو کہنے لگی، بلکہ مجھے نہیں پتا تھا 4-5 نیٹ آتے ہیں نا ہم سایوں کے آتے ہیں. تو مجھے کہنے لگی، میں نے کہا میرا نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے، تو مجھے کہنے لگی باجی میرا نیٹ یوز کر دیا کرو. تو پھر انہوں نے مجھے خود ہی بتایا کہ یہ والا نیٹ ہے. میں نے کہا ہاں یہ تو شو ہوتا ہے، میرے کمرے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا گھر اس طرف ہے نا، تو ان کی ہماری ادھر ایک دیوار ہے. آتا ہے نا، باقی گھر نہیں آتا ان کے گھر. ہاں ہاں میں سمجھ گئی. تو بچے بھی جب ہمارا نیٹ کا پیکج ختم ہو جائے یا نیٹ نہ آ رہا ہو، کوئی سی پرابلم ہو، پھر ادھر بیٹھ کے نا یوز کرتے ہیں. بتا دیں کسی وقت ایسے نہیں کہ بچوں نے پاسورڈ بچوں کو دیا. ہاں تو بس ٹھیک ہے، وہ جب بچوں نے بتایا ہوا ہے تو بچوں کو، بچے ماشاء اللہ آج کل کے بچے سمجھدار ہیں، ان کے گھر والوں کی پرمیشن ہے تو انہوں نے بتایا، بس اتنا کافی ہے. ہاں ہاں کافی ہے. نہیں نہیں، پتا ہونا چاہیے نا، پتا ہونا چاہیے. پتا نہ ہو، یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے اگلے دن میں نے دیکھا یوٹیوب پر، اتفاق سے میری نظر سے گزری کہ آپ کو کسی کے انٹرنیٹ کا پاسورڈ نہیں پتا پر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، کیسے؟ یعنی کہ وہ پاسورڈ بریک کرنے کا طریقہ ہوگا نا اس کے اندر. میں نے وہ ویڈیو تو نہیں دیکھی، لیکن لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. تو چوری کسی معنی میں نہیں کرنی. باقی ہمسایوں کا دیکھیے، یہ تو وہی بات ہے جو میں نے کل واقعہ سنایا، شاید آپ نہیں تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور کچھ ماہ گزرے تھے، ایک انصاری آیا آپ کے پاس دوسرے انصاری کو لے کر، 2 صحابی یہ نہیں کیا آئے. تو وہ انصاری کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے ہمسایہ ہے میں اس کی شکایت کرنے آیا ہوں. اس کا کھجوروں کا باغ ہے اور اس کے گھر میں بھی کھجور کا ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں میرے گھر میں بھی آتی ہیں، درخت ہے دیوار کے ساتھ تو میرے گھر میں بھی آتی ہیں. تو جب کھجوریں لگتی ہیں گرتی ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، سم ٹائم کھا لیتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں پر بچے ہیں بعض اوقات کھا لیتے ہیں، تو یہ ان کے منہ سے نکلوا لیتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو اس بات سے منع کریں. تو یہ مان نہیں رہا تھا، میں آپ کے پاس لایا ہوں. آپ نے کہا میری بات سنیں، جو کھجوریں ان کے گھر گر جایا کرے وہ ان کے بچوں کے صدقہ کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں دینی میری کھجوریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھیں ایسا کریں کہ آپ وہ درخت ان کو گفٹ کر دیں، میں اس کے بدلے میں آپ سے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی دنیا میں آپ اس سے بائی کر لیں، پیسے طے کریں بائی کر لیں، دے دیں درخت اس کو، میں نے نہیں جنت کے بدلے میں درخت میں دینے. اب اس کو پتا تھا، ظاہری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی آئے تھے، ابھی حالات بڑے مشکل تھے، پیسے نہیں تھے آپ کے پاس. آپ نے ان سے کافی کہا، ان کو ہی ڈینائڈ، انہوں نے انکار کر دیا، آپ خاموش ہو گئے. وہ دونوں چلے گئے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری صحابی، وہ بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آفر کے درخت اس کو دے دو تو جو بدلے میں جنت میں درخت ملے گا اسی کے لیے ہے یا اور کسی کے لیے بھی؟ آپ نے کہا جو اس درخت کو خرید کر اس انصاری کو گفٹ کر دے اس کے بدلے میں جنت میں درخت ملے گا. ابو درداء پیچھے چلے گئے اور انہوں نے جا کر اس بندے سے کہا کہ یہ درخت مجھے بیچتے ہو. اچھا اب آپ اندازہ کریں، یہ سب دلوں کے معاملے ہیں، یہ سب دلوں کے معاملے، دلوں کی کیفیتیں ہیں. تو تھا وہ بھی مسلمان، وہ بھی صحابی تھا، لیکن دیکھ لیں لیول کا کتنا فرق ہے. اب اس کو پتا تھا کہ ابو درداء وہاں موجود ہے، کیا بات ہوئی اور کیا. تو کہنے لگا کہ نا کیوں تم نے خریدنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں درخت خریدنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگا، اب ظاہر ہے کہ ایک شہر کے لوگ تھے، اس کو پتا تھا. کہنے لگا ابو درداء تمہارا باغ ہے نا کھجوروں کا؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. تو کہنے لگے اپنا باغ دے دو، یہ درخت لے لو. 60 درختوں کا باغ تھا ابو درداء کا. کہنے لگا کہ وہ باغ مجھے دے دو تو درخت لے لو. ابو درداء نے کہا ٹھیک ہے، ڈیل از ڈن، میں تمہیں باغ دیتا ہوں، درخت مجھے دے دو. تو گئے، جا کر جو ہے اس کو ساتھ لے کر گئے ظاہر. تو باغ کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دی. وہ باہر آئی تو ان کو کہنے لگے کہ سامان پیک کرو، بچوں کو لو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں. وہ کہنے لگی کیوں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان کا میں نے باغ بیچ دیا. کس کو بیچ دیا؟ انہوں نے پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے تو میں نے اس کو بیچ دیا. ان کو بہت اچھا سودا کیا تم نے، بہت اچھا سودا کیا. اندر گئی، سامان اٹھایا اپنا، آ گئی بچوں کو لے کر چلے گئے یہ لوگ.
اچھا اگلے دن یہ نہیں آئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے وہ جو درخت تھا وہ اتنا جگہ وہ دیوار اس کے گرد کر کے تو وہ اس کو دے دیا، یہ معاملہ ڈن ہو گیا۔ اگلے دن ابو دردہ مسجد میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو دردہ آپ نے تو بہت اچھا سودا کیا۔ ابو دردہ نے ہی بتایا تھا، ہاں یہ اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی، نہ ابو دردہ آئے نہ انہوں نے ذکر کیا کہ میری یہ ڈیل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو دردہ آپ نے تو بہت اچھا سودا کیا، اللہ کی قسم میں ابھی بھی گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا کے باغ کے بدلے میں جنت میں آپ کے لیے ایک باغ لگایا۔ تو ہمسائے کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کے ہمسائے، وہ بھی تو ہمسایہ تھا، انصاری بھی تھا اور مسلمان بھی تھا، صحابی بھی تھا، مگر اس کا لیول دیکھ لیں کہ میں یہی کل بھی بات کر رہی تھی، کل ہم لیکچر میں نہیں کر رہے تھے ویسے ہی کر رہے تھے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اس کا دل کتنا سخت ہے ہوگا اس بندے کا کہ وہ بچوں کے منہ سے کھجور نکالتا ہوگا، کس دل سے نکالتا ہوگا، کیونکہ جو بچے نے منہ میں کھجور ڈال دی اور چبا لی، جب نکال دی تو کس کے کام آئے گی؟ کسی کے بھی نہیں، وہ پھینک دیتا تھا، وہ جانوروں کو ڈال دیتا تھا، وہ ہمسائے کے بچوں کو نہیں کھانے دیتا تھا، اس کا دل کس درجے کا سخت ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت یہ سمجھ آتی ہے، ملکیت ملکیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کہہ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا تو اب خاموش ہے کیونکہ دنیا میں ملکیت تو اس کی ہے، بس یہ بات ہے۔ ہمسائے ہمسائے میں فرق ہوتا ہے، آپ کا ہمسایہ اچھا ہے اور ظاہر بات ہے ہر وقت کا ساتھ ہے، پرواہ بھی نہیں بندہ کرتا بہت ساری چیزوں کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ کا ہمسایہ ایسا شوم ہے تو پھر احتیاط سے چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہلکا پھلکا ایک دوسرے کو پتا ہے تو کافی ہے، اب جیسے ہمارے انگور لگتے ہیں بچے آ کے توڑ کے لے جاتے، میں نے کبھی بادر بھی نہیں کیا، ایک آدھ دفعہ مجھے کہا کیسے آنٹی بچے انگور توڑ لیں، میں کہا توڑنے دو، میں نے کون سا اتار کے فصل بیچنی ہے، جو لے گئے لے گئے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، لگا ہوا کھانے دے بچوں کو۔ لیکن یہ اپنے اپنے دل اور نیت کی بات ہے، ٹھیک ہے، باقی ہمسایوں کے حقوق بہت زیادہ ہے، آپ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، بچوں نے بتائے ظاہر پاسورڈ وغیرہ، کوئی حرج نہیں، کچھ حرج نہیں، لیکن ویسے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک دوسرے کی چیز چوری کر کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مجھے پچھلے دنوں ایک خاتون نے بتایا کہ وہ رینٹ پر رہتی ہیں گھر میں، نیچے مالک مکان رہتے ہیں، اوپر وہ خود رہتے ہیں، تو مالک مکان ان کے میٹر پر موٹر چلاتے ہیں، تو کہنے لگی ہمارا بل بہت زیادہ آیا، تو میرے میاں کہنے لگے کہ ہم تو دو میاں بیوی ہیں، بچے بھی کوئی نہیں ہے ہمارے، تو ہمارا اتنا بل کس چیز کا آیا؟ کہتی نہ ہمارا کوئی اے سی ہے باجی، نہ یہ ہے مائکرو ویو وغیرہ، مجھے کہتی ہے کینسر کا ڈر لگتا ہے میں نہیں یوز کرتی، تو یعنی کہ کوئی ایسی اپلائنسز نہیں ہے۔ تو میرے میاں کہتے ہیں ایک ساڈا فریج ہے، ایک پکھا، ایک بجلی دی جل دی ہے، چلو دو جل جاندی ہیں، تو اتنا بل کیوں آیا؟ تو کہتی ہے میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں، تو انہوں نے نا وہ بلایا اس کو الیکٹریشین کو، تو اس کو کہا کہ ذرا چیک کرو ہمارا اتنا بل کیوں آیا، تو اس نے کہا کہ جی وہ آپ کی موٹر کنیکٹڈ ہے نا، موٹر چلتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، لیکن موٹر بھی ہماری تو کتنی چلتی ہے، ہماری تو چھوٹی سی ٹینکی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، دو موٹریں کنیکٹڈ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کی موٹر ہمارے میٹر پر چلتی ہے، تو کہنے لگے اچھا ہاں چلتی ہے آپ کے میٹر پر۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اور آپ ہم اتنے عرصے سے اتنا اتنا بل دے رہے ہیں۔ ہاں نہیں وہ آئیں بائیں شائیں، اب دیکھیں خود شرم آنی خود چاہیے، شرم کرایہ آنی بھی چاہیے، دینا تو یہ کرایہ لیا سب، یہ تو چوری ہے نا، اگلے کے میٹر پر موٹر چلا لو، چوری، استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنے پیسے بچ جائیں گے؟ لیکن یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلا اجازت ہم کسی کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، تو ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، حق بات کی نصیحت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، سود کا کام نہ کرو، سود پر قرض نہ لو، سودی نظام سے بچو، یہ کمپریسرز کا یوز نہ کرو، ایک دوسرے کا حق خراب نہ کرو، جہاں جو بات دیکھیں حق کہہ ضرور دیں، ماننا نہ ماننا اگلے کا ذمہ ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا علیک البلاغ و علینا الحساب، اے نبی آپ کا ذمہ پیغام دینا ہے، ہمارا ذمہ حساب لینا ہے، تو ہمیں پیغام ضرور دے دینا چاہیے، حق بات کہہ ضرور دے، غلط کو غلط بتا ضرور دے، پھر وہ مانے یا نہ مانے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، ایک بات تو ہے حق اور ایک ہے صبر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں فرق یہ ہے حق ہوتا ہے غلط چیز کے خلاف کھڑا ہونا،
پھر وہ غلط بات حاکم کر رہا ہو یا ابا جی کر رہے ہو، وہ شوہر کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، غلط بات کے خلاف سٹینڈ لینا، جھگڑنا نہیں، سٹینڈ لینا، ان کو کہنا آپ غلط کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ ہے حق۔ اور صبر یہ ہے کہ جب میری حق تلفی ہو رہی ہو تو میں برداشت سے کام لوں، مجھے مانگنے کا حق ہے، اچھا یہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندہ صبر نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس بات کو کلیئر کروں گا، اس کو اس کا حق ہے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا اعلیٰ رستہ ہے، اور وہ ہے صبر کرنا۔ کیونکہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ تو ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں تو صحیح ہے، لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، وہ بات کہاں تک پھر جائے گی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور اگر صبر کر لیں گے تو بہت سارے معاملے سنبھل سکتے، تو صبر کرنا اعلیٰ ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَصْبِرْ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صبر سے کام لیں تو یہ بہت ہمت کا کام ہے، صبر سے کام لیں تو یہ بہت ہمت کا کام ہے، عام لوگ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ جس کا کوئی بھی حق ہے، قصاص کے جب حکام آئے بقرہ میں، اللہ نے کہا جس کا کوئی حق ہے وہ لے لے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، سب ہو سکتا ہے، اور یہ حق ہے تمہارا، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، درگزر کرو، تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو پسندیدہ ہے صبر کرنا۔ اچھا صبر کیا ہے؟ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، جبر اور صبر کو نہیں ملانا، یعنی چپ کر کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی میرا بس نہیں چل رہا، جدو میرا وقت آئے گا نا ادو دساں گی، اگر تو ارادہ یہ ہے تو یہ صبر نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے، جبر ہے، چپ کر کے بیٹھے ہیں موقع کی طاق میں، جب وقت آئے گا تب بتاؤں گی۔ یعنی کہ جیسے فرض کریں، مثال کے لیے کہہ رہی ہوں، مثالیں تو ہر طرف ہیں، میں ایک گھر سے مثال دے رہی ہوں کہ ساس تھگڑی تکڑی ہیں، صحت مند ہیں، اور انہوں نے بہوؤں کو خوب ٹائٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ چپ کر کے بسہ رہی ہیں، جب ساس بیمار ہو کر بیڈ پہ پڑ گئی، اب بہویں اپنی آئی پہ آئی، اب وہ روٹی بھی نہیں پوچھتی ساس، پئی روے ساڑیاں کی کر دی سی، یہ جبر ہے، یہ صبر نہیں ہے، اس کا نام ہے مجبوری، کہ وقت نکالو کسی طرح۔ صبر تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہونا، جس طرح جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سامنے آئے، یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت تھے، قتل کروا سکتے تھے، جیل میں ڈلوا سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا، آج میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ۔ یہ بھی تصریف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ملامت کرنا، تو میں ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تو کیتا کی، اوکے واٹ از ڈن از ڈن ناؤ، جاؤ ساری فیملی کو لے کر آؤ۔ اور پھر مصر کے سب سے زرخیز حصے، جوشن وادی کا نام ہے، وہ مصر کا سب سے زرخیز حصہ تھا، وہاں اپنی فیملی کو آباد کی۔ یہ پھر محسنین کا مقام ہے نا، نہیں یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کرتے نہیں نا، کرتے نہیں، یہ صحیح کہا آپ نے، کر سکتے ہیں، دیکھیے کر کوئی بھی سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو غیر نبی میں سے مثال دیتی ہوں، ویسے تو اس کی دوسری مثال خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کہ سب کو پتا ہے، جب آپ نے مکہ فتح کیا اور صفا کی پہاڑی پر آپ بیٹھے، آپ نے کہا اب بتاؤ مکہ والو کیا کہتے ہو میرے بارے میں، کہنے لگے انتا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ ہمارے کریم بھائی، کریم بھتیجے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں ہوں، میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کیونکہ تم بھی میرے بھائی ہو، لا تصریب علیکم اليوم، آج تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا کچھ کیا، جاؤ سب کو معاف کیا۔ تو آپ دیکھیے زین العابدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واحد بیٹے بچے تھے، کربلا میں تھے، سارے مارے گئے، سب کی شہادت دیکھ تو رہے تھے نا، سن تو رہے تھے، بیمار تھے، بخار کی شدت ہی اٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن دماغ تو کام کر رہا تھا، ہاں تلوار لے کر اٹھے بھی، جب حسین شہید ہوئے ہیں تو تلوار لے کر اٹھے بھی، لیکن اٹھ ہی نہیں سکے، بخار کی شدت تھی بہت زیادہ، اس کا مطلب ہے حواس تو کام کر رہے تھے نا، کون شہید ہو رہا ہے کون، سب بستر پہ پڑے بیچارے دیکھ رہے تھے، اللہ کو زندگی بچانا مقصود تھی، اس لیے اللہ نے بیمار کر دیا، کیونکہ حسین کے اور کوئی بیٹے ان کے علاوہ نہیں بچے، حسن کے ایک بیٹے بچے جن سے حسن کا خاندان چلا، علی اکبر جن کو آپ کہتے ہیں، وہ مدینے میں تھے، ان کی بیوی بیمار تھی، وہ حسین کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ان کی بیوی کی بیماری کی وجہ سے حسین ان کو چھوڑ کر آئے تھے کہ جب یہ صحت یاب ہو جائے تو تم میرے پاس آ جانا. تو حسن کے وہ بیٹے بچے اور حسین کے بیٹے زین العابدین بچے. تو زین العابدین جو ہیں، ظاہری بات ہے، سب رشتہ دار ان کے مار دیے گئے، ابا بھی شہید کر دیے گئے، والد بھی شہید کر دیے گئے، سب کو مار دیا گیا. مارنے کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر کاٹ کر الگ کر لیے گئے، جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے. 3 دن تک وہاں لشکر بیٹھا رہا کہ کوئی تدفین کے لیے پاس نہ آئے، لاشیں سڑ جائیں. یہ سب زین العابدین دیکھ رہے تھے. خیموں کو آگ لگا دی ثبوت جلانے کے لیے، خواتین کو قیدی بنا لیا گیا، ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ دیے گئے اور قیدیوں کی طرح، اور سر جو ہے نیزوں پر لٹکا کر یہ قافلہ جو ہے آپ دیکھیں عراق سے شام گیا ہے، کوفہ سے دمشق. زین العابدین سب سہ رہے تھے کیونکہ وہ تو زندہ تھے. آپ امیجن کریں اس بات کو کہ ان کے باپ کا، ان کے بھائی کا، ان کے چچاؤں کا، سب سے چھوٹے بچے کا بھی جو علی اصغر ہیں، سر نیزے پہ ٹنگا ہوا اور قافلہ شام سے تھرو آؤٹ سوری عراق سے شام جا رہا ہے، کوفہ سے دمشق جا رہا ہے. کون دیکھ رہا تھا؟ زین العابدین. ان کی والدہ، ان کی پھپھی، ان کی ساری رشتہ دار خواتین، گھر کی بچیاں، ایون بہن وغیرہ، سب کو ہاتھ پیر باندھ کر بٹھایا گیا، قیدی بنایا گیا. قیدیوں والا سلوک ہو رہا ہے. پھر جب یہ دمشق پہنچے ہیں یزید کے پاس، تو یزید نے ان کو اپنے محل میں ٹھہرایا، معذرت کی ان سے. کی زین العابدین کا اپنا بیان ہے. جب سارا معاملہ رپورٹ کیا، وہ جو آئے تھے، ظاہری بات ہے جو دستہ لے کر آیا تھا قیدیوں کو، تو اس کا جو انچارج تھا اس نے بڑا بڑھا چڑھا کر بتایا ہم نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. خود زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ سارا قصہ اس نے نمک مرچ لگا کر سنایا کہ ایسے ایسے حسین کو ہم نے مار ڈالا. جب ساری بات مکمل ہو گئی، یزید نے کہا لعنت تو تم سب پر. زین العابدین کی اپنی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں یزید کا لعنت تو تم سب پر، عبید اللہ بن زیاد پر بھی لعنت. تم لوگوں نے کیوں مار ڈالا حسین کو؟ میرے چچا کا بیٹا تھا، میرے پاس لاتے، میں جانتا وہ جانتا. تم لوگوں کو تو کچھ نہیں لگتا تھا، تمہیں کیا فرق پڑے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. بہرحال میں یزید کی حمایت نہیں کر رہی، وہ تو اپنا حساب دے گا ہی دے گا. یزید کا جرم یہ ہے کہ اس نے ان قاتلین کو سزائیں کیوں نہیں دی. 4-5 لوگ تھے، سولی چڑھاتا نا سب کو، پتہ لگتا کہ ہاں اس کو رنج ہوا ہے. خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہی، میں حسن اخلاق پر بات کر رہی ہوں. تو زین العابدین کو اس نے خواتین کو اندر بھجوا دیا، ہاتھ پیر کھلوا کر. زین العابدین کو اپنے پاس بٹھایا، افسوس کیا اور کہا کہ مجھے بہت غم ہے حسین کا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب جو ہو گیا مجھ سے ریورس نہیں کر سکتا. تو تم میرے بھتیجے ہو، یہاں آرام سے رہو، پہلے تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے پھر آگے معاملات دیکھیں گے. پھر اندر بھیجا، کپڑے شپڑے چینج کرائے، طبیب بلایا، علاج کرایا. اچھا اب زین العابدین وہاں رہے مہینہ بھر، سب کا بہت اچھا خیال کیا. مہینے بھر بعد اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مدینہ بھیج دیں. مدینہ بھیج دیا. پیسے زین العابدین سے اس نے کہا تم کیا کیا چاہتے ہو؟ زین العابدین نے کہا میں ایک دفعہ اپنے ابا کا سر دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا وہ نہیں ہو سکتا، دفن کر دیے گئے تھے کسی نامعلوم جگہ پر. اس نے کہا، یزید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. زین العابدین نے کہا میرے ابا کی جو چیزیں وغیرہ ساری خیموں سے لوٹی گئی. ہاں انہوں نے کہا وہ میں سب مال دلواتا ہوں، وہ سب واپس کروا دیا. اور فردر بھی بہت کچھ دیا. ان کا ہمیں مدینے واپس بھیج دو، پورے پروٹوکول کے ساتھ مدینے بھیجا. اچھا یہ سب ہو گیا، مدینے آ گئے. ساری زندگی زین العابدین نے طویل عمر پائی. ساری زندگی جب لوگ پوچھتے نا یزید نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ یہ یزید کی خوبیاں ہی بیان کرتے، بار بار بیان کیا انہوں نے. یزید نے مجھ سے یہ کیا، یزید مجھے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتا، یزید مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا، یزید نے میرا بہت خیال کیا، یزید نے ایسے کیا، یزید نے ہر اچھی بات بیان کی. اور وہ جو کربلا میں ہوا، سب کے بیان آپ کو ملیں گے لوگوں کے، زین العابدین کا بیان نہیں ملے گا. خاموشی. کربلا میں کیا ہوا پتا تو ہے تمہیں، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کربلا میں کیا ہوا تم جانتے تو ہو، مجھ سے کیا سننا چاہتے؟ یزید نے آپ کے ساتھ، یزید نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا. یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے صبر. انہوں نے صبر کیا نا، انہوں نے پھر صبر جمیل کیا. انہوں نے پوری زندگی کربلا میں کیا ہوا اس کو نہیں دہرایا، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا. ہاں جو حسن اخلاق برتا یزید نے ان کے ساتھ، چاہے جس سبب سے بھی برتا، سیاسی طور پر برتا یا سچ مچ اس کا دل میں تھا، یا وہ تو اللہ جانتے، تو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. اس کو انہوں نے بار بار بیان کیا، بار بار بیان کیا.
یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر. جب صبر ہی کر لیا، جب معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دیا، تو پھر معاملہ ہی چھوڑ دو. لہذا پوری زندگی زین العابدین کبھی اس معاملے میں بولے ہی نہیں. لوگوں نے آ آ کر پوچھا، کچھ نہیں. مدینے والوں نے پوچھا، کچھ نہیں. آپ کو پتا نا کیا ہوا؟ ڈونٹ آسک. ڈر سے نہیں. کئی لوگ پھر کہتے ہیں وہ نا حکومت کے ڈر سے. نہیں نہیں، ڈرنے والے کہاں تھے زین العابدین؟ ان میں نبی کی جینس تھی. وہ علی کے بیٹے تھے، وہ فاطمہ کے بیٹے تھے، نواسے تھے نا، پوتے تھے، تو بیٹے ہی ہوئے. وہی خون تھا. استغفر اللہ، وہ ڈرپوک یا بزدل انسان نہیں تھے. انہوں نے صبر کیا، اور انہوں نے صبر جمیل کر کے دکھایا. تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ صرف نبی ہی صبر جمیل نہیں کرتے. صرف یعقوب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی صبر جمیل نہیں کر سکتے تھے، غیر نبی بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو پھر کہتے ہیں نا وہ تو نبی تھے، مگر زین العابدین نے بھی صبر جمیل کر کے دکھایا. اچھا، تو دنیا میں تو اللہ نے یہ دیا کہ ان کی نسل کو بہت برکت دی. حسین کا نام بھی آپ کو پتا ہے، یزید کی شہرت بھی آپ کو پتا ہے. وہ دنیا کا پھل ہے. آخرت کا اجر وہ تو بھی باقی ہے، آخرت کی سزا بھی باقی. تو یہ ہمارے لیے روشن مثال ہے اس بات کی کہ جب صبر کرنا ہے، پھر صبر جمیل. یا تو چھوڑ دو، یا تو وہ رستہ چھوڑ دو، اور اگر وہی رستہ چنا ہے تو پھر صبر جمیل. صبر نہیں، صبر جمیل. ویسا صبر جیسے زین العابدین نے کیا. میں حیران ہوتی ہوں، میں مذاق نہیں کر رہی، میں واقعی حیران ہوتی ہوں. جیسے میری والدہ میرے والد میرے بہت بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو میں والدہ سے بہت اٹیچ تھی. تو میری والدہ، جب میں فرسٹ ایئر میں تھی، میری والدہ وفات پا گئی. تو جس رات میری والدہ نے وفات پائی ہے، میری زندگی کی لمبی ترین رات تھی. مجھے لگتا تھا آج رات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. خیر گزر گیا وہ وقت بھی. میری والدہ کی وفات کا وہ دن، وہ رات آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. حالانکہ وہ نیچرل ڈیتھ تھی، لیکن ماں تھی میری اور ابا تھے نہیں، تو غیر معمولی اٹیچمنٹ تھی. تو آج تک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو آپ سوچیں کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سارا خاندان مار دیا گیا، سب مرد مار دیے گئے. پہلے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر ان کے سر کاٹے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ وہ ڈی شیپ ہو جائیں، پہچانی جائیں. پھر میں نے آپ کو کہا نا 3 دن لشکر وہاں رکا رہا. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ آ کے دفن نہ کریں، لاشیں سڑ جائیں، ذرا عبرت بنانا چاہتے تھے. پھر جب یہ لشکر وہاں سے دفع ہوا ہے، تب لوگوں نے آ کر لاشوں کو دفن کیا ہے. اور جب یہ لوگ وہاں سے گئے ہیں قیدیوں کی حیثیت سے، آپ دیکھیں، یعنی امیجن کریں اسی میدان میں یہ تھے، جو لاشیں سڑ رہی تھیں، گرم علاقہ ہے نا، تو جو اسمیل تھی ان کو آ رہی تھی، ان کو پتا تھا یہ کس کی لاشیں سڑ رہی ہیں. ان کو تو خیموں میں بھی نہیں رکھا گیا تھا. کیا وہ اپنے سامنے گلتی سڑتی لاشیں دیکھ نہیں رہے تھے اپنوں کی؟ اس منظر کو کیا زین العابدین کبھی بھول پائے ہوں گے؟ کیسے بھول سکیں گے؟ کیسے؟ مگر ساری عمر انہوں نے اف نہیں کی زبان سے. تنہائی میں بھی کسی بندے کے ساتھ بات نہیں کی. اللہ کے ساتھ کی ہوگی، بندوں کے ساتھ کبھی بات نہیں کی. یہ صبر ہے، یہ صبر جمیل ہے. اور زین العابدین یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ عام فرد بھی صبر جمیل کر سکتا ہے. اور بہت سارے اور لوگ ہیں جی، زین العابدین جیسی کوئی مثال نہیں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت صبر کیا. کئی شہداء کی آپ کو کہانیاں ملیں گی، کئی لوگوں کی کہانیاں ملیں گی جن کے پورے پورے خاندان شہید ہو گئے اور انہوں نے صبر کیا. کئی لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں. یہ عثمانی ہماری آخری خلافت تھی، سلطنت عثمانیہ جو تھی آخری خلافت تھی، اس کے بعد ہی خلافت ختم ہوئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ بانی جو ہیں سلطنت عثمانیہ کے، عثمان اور ان کے والد ارطغرل. تو ارطغرل کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب تھے، بامسی بیرق ان کا نام تھا. تو ان کی بیوی بھی شہید ہو گئی. یہ کیا ہے، منگولوں کے ہاتھوں. بیٹی اور بیٹا بھی مارے گئے، شہید ہو گئے، یعنی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آم، بیوی اور بیٹی منگولوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، بیٹا رومنس کے ہاتھوں شہید ہوا.
پھر انہوں نے ایک عیسائی قیدی مسلمان ہو گیا تھا تو اس کو اڈاپٹ کر لیا، بیٹا بنا دیا، وہ بھی رومنس کے ہاتھوں شہید ہو گیا، پھر آخر کار خود بھی شہید ہو گیا۔ اب دیکھیں کیسا صبر کیا ہوگا اس بندے نے، بیوی شہید ہوئی، بیٹی شہید ہوئی، اپنا بیٹا شہید ہوا، اڈاپٹڈ بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو ایک آدھ مثال بتا رہی ہوں، مثالیں بھری پڑی ہیں، اللہ کے بندوں نے کیسا کیسا صبر کیا ہے، کیسا کیسا صبر کیا، ہر چیز صحیح، اور اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کہیں نہیں رکے، کہیں نہیں رکے۔ تو صبر یہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود، زین العابدین کے ہاتھ میں طاقت تھی، یہ نہ سمجھیے کہ نہیں تھی، زین العابدین حسین کے بیٹے تھے، اگر وہ کھڑے ہو جاتے، جب وہ مدینہ آئے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا، وہ چاہتے تو کھڑے ہو جاتے، جنگ شروع ہو جاتی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تو امن و امان ہو گیا۔ صبر کیا، امت کی خاطر صبر کیا، کہ پہلی اتنی خونریزی ہوئی ہے، مزید خونریزی ہوگی مسلمانوں کے مابین، صبر کی۔ تو طاقت ہونے کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے حق پر صبر کر لینا کہ اللہ مجھے اجر دے گا، یہ صبر ہے۔ اور موقع کی طاق میں بیٹھ جانا کہ آج تو میں جواب نہیں دے سکتا، موقع آئے گا تو دساں گا، یہ صبر نہیں ہے، یہ جبر ہے، یہ جبر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر اور جبر میں فرق محسوس کریں اور سمجھیں اس کو۔ اگر تو آپ یہ موقع کی طاق میں بیٹھے ہیں کہ اچھا کوئی گل نہیں، حالے میرا وقت نہیں، تیرا میرا وقت بھی آئے گا، 100 دن ساس کے تو ایک دن بہو کا، تو وہ صبر نہیں، ہاں وہ کسی معنی میں صبر نہیں ہے، وہ تو ہے مجبوری، مجبوری، دم ساتھ کے بیٹھے ہیں، مجبوری ہے بھیا، موقع آئے گا تو بتائیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، جبر کو صبر کا نام نہیں دینا، اور صبر پھر کرنا ہے تو پھر کمال کریں، صبر جمیل کریں، اور پھر صبر کا نتیجہ دیکھیں۔ ہاں، ضروری نہیں اس دنیا میں مل جائے، زین العابدین کو دنیا میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، قیامت کے دن اجر ملے گا، زین العابدین کا اجر ہم سوچ نہیں سکتے۔ حسین نے تو کیا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو ایک فیصلہ کیا تھا نا، زین العابدین نے تو صرف صبر کیا، بیچارے نے، بیچارے تو نہیں ہیں، بیچارے میں ان کی تکلیف کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، وہ تو ہمارے پیارے ہیں، بیچارے کہاں سے ہوئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے صبر کیا، قیامت کے دن اللہ کہیں گے این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ حاضر کیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہے گا کہ جاؤ جنت میں سے جو لینا آج اپنی پسند سے لے لو، کیونکہ تم نے صبر کیا۔ تو جائیں گے اور اپنی مرضی سے چن چن کر جنت کی نعمتیں لیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگ حسرت کریں گے، کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم صبر کرتے اور آج یہ اجر ہمیں بھی ملتا۔ تو جب دیکھیں، فیصلے تو ظاہر ہے ہم دنیا میں خود ہی کرتے ہیں، جب کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ پر مشقت آ جائے تو دو راستوں میں سے ایک اختیار کریں، یا تو اباؤٹ ٹرن لے لیں، یو ٹرن لے لیں، واپس چلے جائیں، جیسے شادی کی ہے، خراب ہو گئی ہے، طلاق دے دو یا خلا لے لو، مرد عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، پارٹنرشپ ہے ختم کر دو، جو بھی کام کیا اس کو ریورس کر لو، ختم کر لو، یا پھر مشقت کے باوجود نبھانا ہے تو پھر صبر کرو، کیونکہ 100 جتیاں اور 100 پیاز اے نہ کرو۔ سمجھتے ہیں یہ کہانی؟ پتہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک بندہ لایا گیا، اس کو بادشاہ نے سزا سنائی کہ یا 100 جوتے کھا لو یا 100 پیاز۔ اس نے کہا میں پیاز کھاؤں گا۔ تھوڑے سے پیاز کھانے کے بعد تکلیف ہونے لگ گئی، اس نے کہا تو میں جتیاں مار لو۔ 5-10 جتیاں کھانے کے بعد جتیاں برداشت نہ ہو، کہنے لگا اچھا میں پیاز کھا لیتا ہوں، اس نے کچھ اور پیاز کھائے، پھر اس نے کہا کہ اوہ ہو اب نہیں کھایا جا تو صرف جتیاں ہی مار لو، پھر 5-10 جتیاں کھائی، پھر اوہ ہو نہیں جتیاں نہ مارو، پیاز کھوا دو، 100 جتیاں بھی کھا لی اور 100 پیاز بھی کھا لیے۔ ہم وہ حال کرتے ہیں، دنیا میں بھی تکلیف سہتے ہیں، ناگوار صورتحال میں، جو بھی ناگوار صورتحال ہے دنیا میں بھی تکلیف سہتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب کاٹیں گے، کیونکہ صبر نہیں کیا نا، ہم نے بھی اگلے کو پلٹ کر تنگ کیا۔ تو لہٰذا وہ گنہگار ہے، ہم بھی گنہگار ہیں،
देखिए ये मेरी एक बात याद रखें, हम जो बैठकर कहते हैं ना मेरा मियाँ जालिम है वो जहन्नुम में जाएगा, मेरी बीवी जालिम है वो बदतमीज है वो जहन्नुम में जाएगी, मेरी सास जहन्नुम में जाएगी, मेरी बहू जहन्नुम में जाएगी, जो दूसरे के जहन्नुम में जाने की पेशन गोई कर रहा है ना, बदकिस्मती वो भी साथ ही जाएगा। क्योंकि जन्नत में सिर्फ खैर खा जाएगा, अद्दीनु नसीहा, दीन सिर्फ खैर खाही का नाम। तो पहली बात तो मुझे इस बात पर खुशी नहीं होनी चाहिए कि ऐद जन्नत में चले आए, नहीं, मुझे उसका गम होना चाहिए, मेरा दिल दुखना चाहिए। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बदतरीन दुश्मन थे अबू लहब अबू जहल, आप उनके लिए रोते थे ना रातों को कि अल्लाह जी ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। तो दर्द मंदी यहाँ दिल के अंदर, तकलीफ, मेरा मोमिन भाई है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो मेरा शोहर है या वो मेरा बेटा है या वो मेरी सास है या वो मेरी ननंद है, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले वो एक मोमिन है और मेरा भाई है। तो अल्लाह किसी मोमिन को जहन्नुम में ना डालना मेरी वजह से। जब तक मेरी ये तड़प नहीं होगी, मैं खुद भी जहन्नुम के किनारे पे खड़ी हूँ, क्योंकि मैं उसको धकेल जो रही हूँ, ये नहीं करना। दूसरी बात ये है कि एक बंदे ने 10 गालियां दी, मैंने एक दी, गाली तो दोनों ने दी ना, दोनों स्टेटस सेम आ गया। हाँ ठीक है, गुनाह का फर्क है लेवल का, मगर है तो गुनहगारी दोनों की। तो फिर ये नहीं, मुझे अपनी अच्छाई के लेवल को नहीं छोड़ना, यानी कि सब्र को नहीं छोड़ना। तो आई हैव टू ऑप्शंस, अगर मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, छोड़ दो, वो मामला ही खत्म कर दो। और अगर वो खेल खेलना है, खेल यही जिंदगी के सारे, वो रिश्ता निभाना है, तो फिर सब्र करो और सब्र जमील करो। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, दो रास्ते थे, याकूब अलैहिस्सलाम निकाल देते अपने बेटों को, उनको पता चल गया था कि उन्होंने धोखा दिया, तो कहते गेट आउट, दफा हो, जो शक्ल ना दिखाना मुझे। मगर उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जो अजीमत का, अज़्म का, मजबूती का रास्ता है, सब्र का। फिर उन्होंने कहा, एक ही लफ्ज कहा ना, इतना ही पे बात खत्म हो जाती है। अल्लाह कहते हैं, यूसुफ ने कहा, याकूब ने कहा, तुम लोगों ने दिल से बात बना ली है, सब्र जमील, मैं सब्र जमील करूंगा। ओ हो, फिर सब्र जमील करके दिखाया। 35 साल उन्होंने अपने बेटों को नहीं कहा कि तुम लोगों ने झूठ बोला है मुझसे, माथे पे बल नहीं डाला, रवैया खराब नहीं किया, वैसे के वैसा सब चलता रहा। 35 साल बाद बेटों ने ही आकर एक्सेप्ट किया, अब्बा हमने झूठ बोला था। अब्बा ने कहा हाँ पता है मुझे, अब्बा माफ कर दे, माफ कर दिया। मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, क्यों कहा, क्योंकि हक था ना बाप का, वो बाप का हक खराब किया, गुनहगार हुए, तो कहा हाँ मैंने माफ कर दिया। मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। सब्र जमील, तो सब्र जमील का अजर बहुत बड़ा है जी, मगर सब्र जमील के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं वही कहूंगी जो अल्लाह कहते हैं, वा इन तस्बिर फज़ालिका मिन अस्बिल उमूर, सब्र कर लो तो बड़ी हिम्मत का काम है। और सब्र कब तक करना है, कब तक करना है? किसका एंड? जब तक वो बात, और बात ना खत्म हो, तो मैं खत्म हो जाऊं तो फिर तो खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहते हैं, वस्बिर हत्ता यातिया कल यकीन, ए नबी मौत तक सब्र करेंगे आप, क्योंकि नबी का काम तो कभी खत्म नहीं होना ना। मक्का वाले मुसलमान हो गए तो कोई और कबीला आ जाएगा, रोमन आ जाएंगे, ईरानियन आ जाएंगे, नबी का काम तो चलता रहेगा। तो अल्लाह ने कहा वस्बिर हत्ता यातिया कल यकीन, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते मौत के वक्त तक सब्र कीजिए, कोई और चारा ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है। या क्विट कर दो काम से, चले जाओ पहाड़ में जाके अकेले बैठ जाओ, कोई नहीं तंग करेगा। और अगर अफराद के दरमियान रहना है, तो जब तक जिंदा है कोई ना कोई आजमाइश चलेगी, उसमें सब्र करना ही है, तो फिर सब्र करें, सब्र करें। हमारे मुआशरे का बड़ा मसला ये है, सब्र किसी में भी नहीं, कोई बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, सभी का ये हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, मेरी पोतियां हैं, तो कोई कोई चीज ही नहीं कि अभी ये कि जैसे फर्ज करो मुझे चिप्स बना दो, अच्छा मैं बना देती हूँ, उठ जाए, ओहो बना देती हूँ, 2 मिनट सब्र करो। कितना सब्र करूं, मैं कहा कितना कर लिया तुमने सब्र, 2 मिनट बैठ जाओ, अपलोड कर रही हूँ, कर लो, मैं उठ जाती हूँ। ये कहाँ से सीखा उन्होंने, बड़ों से, बड़ों में सब्र नहीं। बीवियां शोहरों को कहती, शोहर बीवियों को कहते हैं, हाँ वो भी, तुम्हें कहा है उठ के बना दो, तुमसे उठा नहीं जाता, रहने दो मैं खुद बना लूंगा। कि भाई अगर चलो कुछ भी वो कर रही है, चलो फिल्म ड्रामा ही देख रही है, अगर उसने कहा है मैं 2 मिनट उठ जाती हूँ तो सब्र कर लो। नहीं नहीं सब्र कर ले, हमारी शान में नहीं कमी हो जाएगी, हम सब्र कर, अल्लाह 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 अल्लाह।
ہر کسی کو جلدی ہے، ہر کسی کو جلدی ہے، آج ابھی اسی وقت، نہیں تو بس نہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، خسارے سے بچنے کے لیے 4 خوبیاں درکار ہیں: ایمان، عمل، حق کی نصیحت، حق بیانی کہیے، اسے حق گوئی کہیے، حق کہو، دبنگ ہو کر کہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نہ چاہے تو۔ ہاں، اور صبر کرو، جب خود پر بات آ جائے تو صبر کرو، بے صبرا نہیں ہونا، اللہ مالک ہے۔ دیکھیں، ایک بات پہ یقین رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ خچر پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ نے مجھے کہا میرے بچے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہو، اور کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا اگرچہ ساری دنیا چاہے، مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ فرض کریں کوئی میرا برا چاہتا ہے، کوئی مجھ پہ جادو کر رہا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ کوئی میرے قتل کے لیے قاتل ہائر کر رہا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ کوئی کچھ اس کے سوا کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی مثال تو ابراہیم ہے، آگ میں پھینکا گیا تو آگ میں سے نکل آئے نا زندہ، اللہ نے لکھ دیا تھا بچنا۔ آپ دیکھیں ایک اور بڑی مثال، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ایک وقت پہ دونوں معجزانہ پیدائشیں ہیں۔ جتنی معجزانہ پیدائش عیسیٰ کی ہے اتنی یحییٰ کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں یحییٰ علیہ السلام کی چھپ گئی، یحییٰ بھی اتنے ہی لاڈلے ہیں۔ ہاں، یحییٰ تو وہ حسین پیارے انسان ہیں ہمارے کہ اللہ پاک نے سورہ مریم میں کہا کہ جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور آج سے پہلے اللہ نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ ہاں، اور پہلی بار رکھا، اللہ نے خود رکھا۔ ہاں، جبرائیل کہتے ہیں، سورہ مریم کا بیان ہے کہ زکریا سے کہا زکریا آپ کا بیٹا ہوگا، نبی ہوگا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے والا ہوگا، اور وہ صالح ہوگا، اور وہ پاک دامن ہوگا، اور اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور آج سے پہلے اللہ نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ وہ یحییٰ معجزانہ پیدائش تھی، کیونکہ زکریا جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً ان کی عمر 80 سال یا 92 سال تھی، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، کنفرم بانجھ تھی، قرآن خود کہتا ہے ان کی بیوی بانجھ تھی، ہم نے اسے یحییٰ کے لیے صحت دی، زکریا کے لیے صحت دے دی ان کی دعا کی قبولیت میں۔ تو یحییٰ کی پیدائش بھی معجزانہ تھی، اور عیسیٰ کی پیدائش بھی معجزانہ تھی۔ یحییٰ بانجھ ماں سے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ کنواری ماں سے پیدا ہوئے، دونوں کا معاملہ عجیب تھا۔ تو دونوں دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دونوں اپنا کام کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب یحییٰ بھی قید کر لیے گئے، عیسیٰ بھی قید کر لیے گئے۔ یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا، ہاں سر کاٹ دیا گیا، وہ بدبخت عورت کی فرمائش پر اخیب نے سر کٹوا کر سونے کی پلیٹ میں رکھوا کر اس کو بھجوایا تھا۔ یہ توریت کا اپنا بیان تھا۔ تو یحییٰ علیہ السلام شہید کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر بلا لیا۔ اب دیکھیں دونوں ہی اللہ کے پیارے ہیں، دونوں کی پیدائش معجزانہ ہے، دونوں نبی ہیں، مگر اللہ کا حکم ایک کے لیے شہادت کا تھا اور ایک کے لیے بچائے جانے کا۔ اللہ کو کیا مشکل تھا، یحییٰ کو بھی نکال دیتے زندان سے، کیا مشکل تھا؟ ایک ہی بادشاہ، ایک ہی طرح کا حکم، ایک ہی طرح کے حالات، ایک ہی وقت، ایک ہی زمانہ، ایک وقت پہ دو نبی، ایک کے نصیب میں شہادت تھی، ان کا سر گن کے حیران ہوتی ہوں، میں حیران ہوتی ہوں کس درجے کا وہ انسان تھا، کس لیول کی اس کی ذہنیت تھی۔ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، سر کٹوا دیا ان کا، اور اللہ نے چونکہ ان کے لیے یہ آزمائش مقدر تھی ہونے دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا جانا تھا، کھے کٹا چڑھائیں گے، لے گئے جبرائیل علیہ السلام آ کے عیسیٰ کو، پٹتے رہو بیٹھ کر، اس کی مرضی۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے شہید ہونا نصیب تھا، ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بال بھی نہیں بانکا ہونا تھا، نہیں ہوا۔ تو اصول کیا طے ہوا؟ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ ہوگا، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہوگا۔ مت گھبرایا کر، ان باتوں پہ توجہ ہی نہ دے، یہ شیطان ہمیں غم میں مبتلا کرتا ہے۔ فلانے دی نظر لگ گئی، فلانے نے حسد کیتا،
فلانے نے جادو کیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے اتنے امپورٹنٹ ہیں ہی نہیں، یہ صرف ہمیں ہی لگتا ہے. دوسری بات ہے اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمیں وہی نقصان پہنچے گا جو ہمارا رب چاہے گا، ہمارا رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو نفع میرے نصیب کا ہے وہ دوسرا نہیں لے سکتا، جو مجھے لکھا گیا ہے وہ مجھے ملے گا. ہاں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بڑا حسین ہے، مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں ماں نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین، لا نصیبک لا یصیبک ولو بین الیدین. جو تیرے نصیب میں لکھا جا چکا ہے تجھے مل جائے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے دبا ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے نہیں ملے گا اگرچہ تیرے ہاتھ کے درمیان میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے نا، فصل کٹتی ہے، فصل اگتی ہے، کٹتی ہے، بکتی ہے، کوئی لے جاتا ہے. میں مختصر کر کے بتا رہی ہوں، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے. کوئی لے جاتا ہے، پیستا ہے، روٹی پکاتا ہے، کھانے بیٹھتا ہے، اور جس کا نصیب ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے. ہاں، یہی اللہ کی تقدیر ہے. جس دانے پر، جس گھونٹ پر جس کا نام لکھا ہے. پرسوں یہ باہر بلیاں ہیں نا، تو پرسوں ترسوں وہ پورا پیکٹ، میرے میاں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پیکٹ گوشت کا نکال کے رکھا تھا. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں وہ دیکھو بلی گوشت کا پیکٹ کھا رہی. وہ چکن کا فروزن پیکٹ نا، وہ پورا لے کر آ گئی اور بیٹھ کے کھا رہی. میں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں نکالا، کسی نے، میں نے کہا نکال کے رکھا ہوگا نرم ہونے کے لیے، تو اٹھا کے لے گئی. اب دیکھ لو، وہ گئی، وہ پورا پیکٹ لائی اور شان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. تو یہ ہوتا ہے بہت دفعہ آپ کے ساتھ چیزیں ہو جاتی ہیں، ہے نا. آپ اچھا والا کھانا پیک کرا کے لے کر آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ شاپنگ بیگ پھٹ گیا، چلیے سارا کھانا گیا، بیٹھے ہوئے ہوں. اب وہ بلیاں کھائیں گی، موج کریں گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے میرا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو اللہ سے آسانی ہی مانگے، آزمائش کبھی نہ مانگے. آزمائش آ جائے تو آپ کے پاس ہمیشہ دو آپشن ہیں. آپ کوئٹ کر سکتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے ہر جگہ پر آپشن دیا، آپ کوئٹ کر سکتے ہیں، چلے جاؤ مت حصہ لو آزمائش میں. آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا. جیسے اگر کسی نے طلاق لے لی یا بھائی ہے اس سے الگ ہو گئے، قطع تعلق ہی نہیں کہ الگ ہو گئے، مشکل حالات ہے، پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے، جا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں. ہاں، اپنا آزمائش میں پڑو، جاؤ، درجے نہیں ملیں گے. لیکن جس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو اب امتحان میں بیٹھوں گا، میں اس آزمائش کو، چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں، اس آزمائش سے گزروں گا، میں، اللہ نے ڈال دیا نا، آئی ول فیس اٹ، آئی ول فیس دا میوزک. پھر اب تسلی سے، پھر صبر جمیل کے ساتھ، اس کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. مگر بڑے اجر کے لیے آزمائش بھی تو پھر تھوڑی بڑی ہوگی، ہے نا. آپ دیکھیں جو پی ایچ ڈی وغیرہ کا ایگزام ہے وہ مشکل تر ہوگا، ہے نا. میٹرک کا امتحان 8ویں سے مشکل ہوگا. بس ایسے ہی ہے. جب درجہ بڑا چاہیے تو پھر امتحان بھی بڑا آئے گا. اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے طاقت ہوتے ہوئے صبر کر. میں منہ توڑ کے رکھ سکتی ہوں پر میں نہیں کروں گی، اپنے رب کی رضا کے لیے. جواب دینا تو مشکل ہے، سوری آسان ہے، سوری آئی ریپیٹ مائی سینٹینس. جواب دینا تو آسان ہے. آپ مجھے کچھ کہیں، میں کھڑی ہو کے آپ کو دو سنا دوں، آپ کیا، اچھا آپ 2 دفعہ کے بعد ڈر جائیں گی. یعنی آپ مجھے کہتی ہیں ایک بات میں آپ کو 2 سناتی ہوں، چاہے میں آپ سے رشتے میں چھوٹی ہوں، عمر میں چھوٹی ہوں. لیٹ سپوز آپ ساس میں بہو، آپ نے مجھے کچھ کہا، میں نے منہ توڑ کے 2 سنا دی. دوسری دفعہ کہا پھر میں نے سنا دی، تیسری دفعہ آپ کہیں گی نہیں. بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ، ہے نا. یہ تو آسان ہے، جڑا کچھ کہے انہوں پہ جاؤ، یہ تو آسان ہے. مشکل تو یہ ہے کہ منہ میں زبان بھی ہے اور آپ اگلے کو، جس کو کہتے ہیں نا، کونے میں بٹھا سکتے ہیں، مگر آپ خاموشی اختیار کر اللہ کی رضا کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، منافق آپ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول رہے تھے، تو آپ کو پتا تھا منافق ہے، اللہ نے نام بتا دیے تھے، مگر آپ مسکرا کر خاموش، خاموش ہو جاتے. ان کو کبھی فیس سے، ایٹیٹیوڈ سے بھی شو نہیں کرایا کہ نالائق ہو، مجھے پتا ہے تم منافق ہو. تو یہ صبر ہے جی، یہ صبر ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ صبر. اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا. آنا ہے نا فیصلے کا دن، اس دن دیکھیں گے. تو پھر صبر جمیل کرے، اور جو صبر جمیل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن کام مشکل ہے، اسی لیے تو مومنوں کو دیا گیا ہے. مومن کو آسان کام نہیں دیے جاتے. ہاں، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، قطع ہے، شعر نہیں، 4 لائنوں کا جو شعر سے قطع کہتے ہیں. قطع ہے
قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، قسام کہتے ہیں قسمت بانٹنے والا، ازل شروع کا، اللہ قسمتیں لکھنے والا، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ تو مومن کو غم ملا ہے انسانیت کا، مومن کو غم ملا ہے جنت کا، مومن کو حکم ملا ہے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر رہنے کا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ مومنین کو ملے ہیں، کیونکہ دعویٰ بھی تو ہم کر رہے ہیں نا۔ ہاں، وہ پڑھتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، آگے ونؤمن بک ونخلع و ونترک، کس کو؟ من یفجرک، مطلب سمجھتے ہیں؟ دوبارہ دہرائیں، اللہم انا نستعینک، اللہ تیرے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ تو پھر کیوں امید رکھتے ہیں لوگوں سے؟ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعا نہیں، یہ تو دعوے ہیں آپ کے ہیں، میں نہیں پڑھتی یہ دعا کیونکہ دعوے بہت بڑے ہیں، اس کے لائق نہیں ہوں۔ خیر، دعا سنت کی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واہ نستغفرک، اور تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری مغفرت کے لیے طلبگار ہیں، بالکل صحیح۔ آگے ونؤمن بک، اور اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ اب کتنے ہیں دیکھ لیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرَكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہر اس بندے سے ہم علیحدہ ہو گئے، ہم نے اسے چھوڑ دیا جو تیرا نافرمان ہے۔ چھوڑا، جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ سوچی جاؤ، آگے آگے چلو، آگے چلو۔ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہاں ہاں، شروع سے پڑھ، ایسے ہی ہوتا ہے جب دعا بیچ میں سے پکڑی جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اللہ ہم سب سے بہترین تیری ثنا کرنے والے ہیں، ساڑھے تو چنگی ثنا کوئی نہیں کرتا اللہ جی۔ آگے وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ نہیں کیا تھا؟ وَنَشْكُرُكَ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، نہ شکری نہیں کرتے۔ یہ اگلا جملہ ہے، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری نہ شکری نہیں کرتے ہیں۔ ویکھی جاؤ ہن تو یہ دعوے کر رہے ہو نا، ایک تو ان دعووں کو ذرا سوچیں، اور پھر خود ہی کہہ رہے ہو ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، پھر کرو۔ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، آگے وَنَتَوَكَّلْ عَلَيْكَ، ہمارا بھروسہ تجھی پر۔ جب بھروسہ ہی اللہ پہ ہے تو پھر لوگوں سے گلا کس بات کا؟ وہ مالک ہے۔ وَنَتَوَكَّلْ عَلَيْكَ وَنَسْجُدُ وَنُصَلِّي، ہاں آتا ہے بیچ میں، اصل میں کافی عرصے سے دعا پڑھ بھی نہیں رہی۔ وَنَسْجُدُ وَنَخْفِضُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، ہم تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ وَنُصَلِّي عَلَيْكَ، اور تیرے لیے نماز اور ہماری عبادتیں تیرے لیے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب خیر تیرے ہاتھ میں، یہ سچ، سب خیر اس کے ہاتھ میں۔ تو اب اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات ہے جب ایڈے ایڈے دعوے کر دے پھر کرو صبر اس کا حوصلہ پیدا کریں، اور دوسری بات یہ ہے یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، ہاں اس کی سند ضعیف ہے لیکن بہرحال ہے حدیث سے ثابت۔ ضعیف ہے تو کیا وہ دعا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح حدیث سے جو دعا ثابت ہے نا وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ نے جو جو ہدایت دنیا میں اتاری مجھے بھی اس کی ہدایت عطا کر۔ وفیمن وتولنی فیمن تولیت، اور اللہ مجھے اپنی ولایت، اپنی سرپرستی عطا فرما ان میں شامل رکھ جنہیں تو نے سرپرستی عطا کی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وتولنی فیمن تولیت
अब देखो, ये मेरी रेगुलर दुआ है। आज मैं भी अटक गई, याद नहीं की हुई ना ये। हाँ, इसको याद कीजिएगा। बेशक आप दोनों पढ़ लें, मैं वो मना नहीं करती, लेकिन दुआओं का मफहूम देखिए और आपको खुद पता लगेगा कि कौन सी दुआ हमें पढ़नी चाहिए। सॉरी, अल्लाह महदनी फीमन हदईत, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, हर वो हिदायत जो तूने दुनिया में उतारी है। वह आफिनी फीमन आफई, और मुझे हर वो आफियत दे जो तूने आफियत बनाई है। वह तवल्लनी फीमन तवल्लैत, और मुझे अपनी सरपरस्ती में रख हर मामले में जिसमें तेरी सरपरस्ती है। वह बारिक ली फीमा आतवईत, अल्लाह जो जो तूने अता किया मुझे उसमें बरकत दे दे। मतलब कितनी जामे है, किया नहीं जा। ये कब बंद हुआ? अच्छा जी, अभी तो जारी था। रिपीट कर लेते हैं, शायद मेरा ख्याल है दुआ ही कटी है। ये जो दुआए कुनूत है दूसरी, इसकी सनद सही है। हसन बयान करते हैं इसे अपने नाना से, वैसे और सहाबा भी बयान करते हैं। सबसे कवी सनद जो है हसन बिन अली से है, हमारे प्यारे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन। तो वो कहते हैं मुझे मेरे नाना ने सिखाई, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्लाह महदिनी फीमन हदईत, अल्लाह मुझे हर वो हिदायत अता फरमा जिसे तूने हिदायत बनाया। वह आफिनी फीमन आफईत, और मुझे आफियत दे हर वो आफियत जो तूने उतारी। वह तवल्लनी फीमन तवल्लईत, और हर उस मामले में मेरी सरपरस्ती फरमा जिसमें तू सरपरस्त है। अब अल्लाह तो हर मामले में सरपरस्त है। वह बारिक ली फीमा आतवईत, और जो कुछ मुझे अता किया उसमें बरकत दे दे। वकीनी शर्र मा कज़वईत, अल्लाह हर वो शर जिसके लिए तू फैसला कर चुका है कि दुनिया में आएगा, मुझे उससे बचा ले। फइन्ना का तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, क्योंकि फैसले तू करता है, तेरे मुतल्लिक कोई फैसला नहीं कर सकता। व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, और अल्लाह जिसे तू जलील कर दे उसका सरपरस्त कोई नहीं है। और वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, जिसकी तू सरपरस्ती करे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। वला या इज्जु मन आदैत, अल्लाह जिसका दुश्मन तू हो जाए उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। तबारक तरब बना व तआलैत, अल्लाह जी आप बड़ी बरकत वाले रब हैं, आप बड़ी बुजुर्गी वाले हैं। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, हम आपसे इस्तिगफार करते हैं और आपकी तरफ रुजू करते हैं। ला मंजा मिनका इल्ला इलैक, हमारे लिए आपके सिवा कोई जाय पनाह नहीं है, कोई फरियाद सुनने वाला हमारा नहीं है, कोई निजात देने वाला हमारा नहीं है आपके सिवा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी, हमारे नबी पर सलात हो। आप तर्जुमा देख लें, वो दुआ ज़ईफ है, ये दुआ सही है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्या चलता है, ए वाबियानी दुआए कनूत है, सुनियानी दुआए कनूत है। अगले दिन भी मुझे किसी ने पूछा कि मैडम हम हनफी हैं, तो क्या हम हनफी ये वाबियों की दुआए कनूत पढ़ सकते हैं? मैंने कहा मेरी बेटी, ये जो दुआ है अल्लाह मदनी फीमन हदईत, बयान कर रहे हैं हसन, सिखा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वो नाना नवासा वाबी थे तो फिर तुसी भी वाबी हो जाओ। और अगर वो वहाबी नहीं थे तो दुआ ये पढ़ते थे, तो फिर आप किसके पीछे हैं कि आपको ये परेशानी लाहक हो रही है कि अगर मैं ये दुआ पढ़ूंगी तो क्या होगा? तो पढ़िए और दोनों का माना भी जरा कंपेयर कीजिए। उसकी सनद ज़ईफ, इसकी सनद सही, लेकिन खैर दुआ की सनद ज़ईफ भी हो आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी बात है, दोनों के मानों को कितना फर्क है। वो तो हम अल्लाह के सामने खड़े सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने इस दुआ को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, पुरानी बात है, मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैंने याद कर ली, मैं तब से पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं दोनों ही पढ़ती थी। मैंने कहा वो क्यों छोड़ू, वो भी दुआ है। अच्छा, जब अरबी की समझ आई सारी, अच्छा मैं यहाँ वुड फ्लोर पर ही खड़ी, मैं नमाज ही पढ़ रही थी, तो मैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुक, एकदम मेरे ऐसे हाथों में पसीने है ना, सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा भाई, सगा भाई जो है वो बाबाइज्म का बहुत कायल है, तो क्या मैंने उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। मेरा भाई कैसे छोड़ू? समझाती हूँ, बहस करती हूँ, छोड़ा तो नहीं। मगर मैं तो कहती हूँ, कह रही हूँ कि अल्लाह जो तेरे खिलाफ जाता है मैं छोड़ देती हूँ। मैंने तो नहीं छोड़ा। मेरा बेटा अगर नाफरमानी कर रहा है तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? नहीं ना। तो मैंने तो नहीं छोड़ा। मैं समझाती हूँ, बहस करती हूँ, लेकिन छोड़ती तो नहीं हूँ। अल्लाह जी
میں تو آپ کی ایسی ثنا کرتی ہوں، کوئی اور کیا کرے گا؟ میں سب سے اچھی ثنا خان ہوں. نہیں نہیں، مجھ سے تو کروڑوں بھرے پڑے ہیں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں، جو بڑے بڑے دعوے ہیں، تو میں اس کے لائق ہوں؟ نہیں، میرے دعوے غلط ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے اس دعا کو چھوڑ دیا. میں دعا بہت اچھی ہے، میں بھائی اس دعا کے لائق نہیں. ہاں، میں اس دعا کے لائق نہیں. جو فریم ہو رہا ہے نا اس دعا کے اندر کیریکٹر، میں تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہوں. ہاں، یہ مجھے یہ سوٹ کرتی ہے. اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے عافیت دے دے، مجھے اپنی سرپرستی میں لے لے، مجھے شر سے بچا لے، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے والی ہیں. یہ دعا مجھے سوٹ کرتی ہے، میرے کریکٹر پر یہ فٹ آتی ہے. وہ دعا میرے لیے نہیں ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اس فریم میں فٹ ہی نہیں آتی. تو اللہ نے کھڑا کر کے پوچھا، ہاں بی بی ادھر آ نظر آ. چھڈیا تو کسی نے نہیں کہ روز تو وطرا دے وچ کھلو کے دعوے مارنی سے میرے نال لوریاں لانی سے آ جا. میں کیا کروں گی؟ تو دعاؤں کے معنی دیکھا کہ بات اب ہمیں نہیں جیسے آتی تو موبائل پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں وطر؟ جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک پڑھ لیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا، کیونکہ وطر نفل نماز ہے نا، اس لیے پڑھ لیں، لیکن جو ہے یاد کریں. پہلی دعا کو دعائی قنوت ہی دعائیں قنوت ہی ہے جی. دعائیں قنوت لکھیں گے تو دونوں دعائیں کھلیں گی. اللہ ہم سے قبول فرمائے جی، آمین. آج کا موضوع بہت ڈفرینٹ اور بہت اچھا تھا. اللہ خیر کرے. تو کل انشاءاللہ 3:15 کی کلاس شروع کریں گے. آج تو ہم لیٹ ہو گئے. اللہ ہم سے قبول فرمائے، ہماری ہر بات کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.